بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا چوتھا عیب بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور ان سے دل لگی کرنے کے لیے ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اور وہ مسلمان تو اتنے بیوقوف ہیں کہ ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجالس میں ہمیں شریک کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کی اس بیوقوفی کی وجہ سے ہم ان کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں اس سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار و منافقین اللہ کے نزدیک شیاطین ہیں، لہذا جو ان کی خوشامد میں تعظیم کرتا ہے وہ در حقیقت شیاطین کی تعظیم کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی مجالس میں چھپ کر مسلمانوں کا اور شریعت کا ہنسی مذاق اڑانا کفار و منافقین کا طریقہ ہے، اور یہ کفر ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے، ورنہ علماء کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ دعائے رب کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔